ہم کب میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں، ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں۔ یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی، اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا۔ اب عوام کان رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، آنکھ رکھتی ہے، وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے، پاکستان کی عوام سے مکالمہ کیجئے، پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مکالمہ کیجئے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے۔ ہمیں مت دھتکاریے، ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت۔ ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اسی میں پاکستان کی فلاح ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، یہ جو ہمارا پیغام ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے، اس کو ہم دہراتے رہیں گے۔ پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے، اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے، کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک نیم مارشل لاء قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی، ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمیں ڈرائیں، آپ ہمیں دھمکائیں، آپ ہمیں اٹھا لیں، مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا۔ ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے، خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے، پاکستان کے عوام کو مت دھتکاریے۔ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں، ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ عوام ہم سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ شعیب صاحب 2 منٹ آپ کے ہیں جی، پلیز بات کر لیجیے۔ 2 منٹ زیادہ جی ویسے بھی اتنی گفتگو کے بعد تو ماشاء اللہ ساری بات جاوید کا ذکر کیجیے گا کہ ان پہ اپنی ذرا ضرور کیجیے گا ذکر، ٹھیک ہے؟ عالیہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد میں صرف چند پوائنٹس ایڈ کروں گا۔ سٹارٹ میں کروں گا کہ ہماری جو خواتین، جو ہماری بہنیں، جس میں عالیہ، حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ، جو اس وقت میاں والی یا اس سے پہلے سرگودا کی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا، اس سے پہلے لاہور کی جیلوں میں بند کیا گیا، اور بہت ساری اور خواتین، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا کیا قصور ہے سوائے اس بات کے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اور اس طرح سے صرف ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ اٹھائے گئے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کی پراپرٹی اور جائیدادیں ضبط کی گئیں، اور ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ وہ جس نے مریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن ہار کے اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ ٹک ٹاک سے باہر نکلیں، اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جن خواتین کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہی ہیں، یہ سب دنیا، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ رول آف لا کسی صورت نہیں ہے۔ اور اس طرح لندن پلان کا ذکر ہوا، لندن پلان کے ذریعے ان بے ضمیر ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا جنہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جس انداز سے سزائیں دیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پچھلے کئی تاریخوں سے اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے، اور وہ بدترین کیس عدت والا، اس کی تاریخ آگے چلی گئی۔ اور اگر عمران خان صاحب کے کیس میں نہ ملزم موجود ہے، نہ ان کا وکیل موجود ہے، اور ایکس پارٹی ود آؤٹ ہیئرنگ ان کو سزا دے دی گئی، لیکن آج جج صاحبان وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو، اور اس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم جو پردہ نشین خاتون ہیں، ان کو سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نقصان دینے کے اور ان کا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے۔ وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی، ہماری جو 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگاتے ہیں، وہ بھی تنازع کریں۔ اور اس حوالے سے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی،
وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اصل مقتدر طاقت کس کے پاس ہے. جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، وہ ہماری فوج ہے، وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں، مگر جو لوگ، جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ادارے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لا کا انڈیکس اوپر نہیں وہ نیچے جائے گا، اور جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں اس ملک وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا. ہمارے اوورسیز اس وقت آئیں گے یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی، ڈالر کا انفلو تب ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی، اس کے اوپر لوگوں کا، ہمارے اوورسیز کا، پبلک کا، انٹرنیشنل انویسٹر کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور تبھی یہ ملک ترقی کرتے ہیں. اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی، چھوٹا سا ملک لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں 1.34 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں 150 بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، وہ ہے رول آف لا، اور رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہو، ہمارا فارم 45 کے حوالے سے کوئی کیس ہو، ہمارا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس ہو، لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ میں نہیں لگتا، لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لگتے ہیں، تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ایئرپورٹ پہ. یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار. کیا اس دوہرے معیار سے آپ لوگوں کے منہ بند کر لیں گے؟ اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغہ دیا گیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو ڈاکو، کچے کے ڈاکو چند ایک جو ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی تمغے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے پورا 1 سال سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو اٹھانا، بدترین تشدد کرنا. اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے دے دی. یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے، ان کو تھپڑ مارتی ہے، ان کو ذلیل رسوا کرتی ہے، اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں. ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اس میں کیا ہوا کہ 50 سالہ پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی، ذلِ شاہ کو مارا گیا، جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی، جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی. مگر اب جو ہوا ہے، جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے. اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا. اور آخری بات، اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں. یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 9 مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بھی بات کی اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے. 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا، وہاں پر وکلاء کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ایک ایسی حکمت عملی جس کے اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، گیٹ کے اوپر ان کی حاضری لگی اور وہ واپس آئے. لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کے اوپر لائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر، ان کی تقریر، ان کا نام لینے کی
पाबंदी लगाई गई है, किस कानून के तहत लगाई गई है? पैमरा जाके अदालत में ये कहता है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर कौन पाबंदी लगा रहा है? क्या ये आज़ाद मुल्क है? हमारे इदारे आज़ाद हैं, यहाँ पर जो सारे मामलात हैं वो क्या आज़ादी से चल रहे हैं? इसके साथ साथ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल देखें, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो बरी होने वाले हैं, लेकिन जाकर उनको 1 साल सज़ा सुनाकर एहसान जताया जा रहा है जो बेगुनाह लोग हैं। सिविलियन का किसी सूरत मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ ना कानून है ना आइन है। इसके साथ साथ बल्ले के निशान के हवाले से हमारी दरख्वास्त जो है वो स्टिल वहाँ पर पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों नहीं अभी तक सर्टिफिकेट अपलोड किया जा रहा? ये हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया है कि वो सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब की दीगर दरखास्तें इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पेंडिंग है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन तमाम दरखास्तों को फिक्स किया जाए। एक तो जमानतें हैं 9 मई के हवाले से, वो दरखास्तें हैं, और एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, उस हवाले से हमारी दरख्वास्त है। इसके अलावा और दीगर दरखास्तें जो हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आएंगे कि चीफ साहब आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, आपका हक बनता है इंसाफ देना। अगर आप आवाम को, कौम को इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कौन इंसाफ देगा? अभी इंतजार साहब आपके सामने। इधर कर दें सर, नहीं होगा। जी इंतजार राजा साहब ने और शोएब शाहीन साहब ने और नईम साहब ने, रऊफ साहब ने आपको अपडेट कर दिया है। मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, खान साहब का जो पैगाम था वो तकरीबन सारा डिलीवर हो चुका है। एक चीज़ जो मिस हुई है वो मैं ऐड करना चाहूँगा। खान साहब ने 71 के हालात को आज के हालात के साथ कंपेयर किया। उन्होंने फरमाया कि 71 में जो हालात पैदा किए गए उसके नतीजे में मुल्क टूट गया था, लेकिन आज मुल्क नहीं टूटेगा, लेकिन मईशत हमारी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और जिस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है वहाँ ना कोई शहरी इदारा रहता है और ना ही उसका कोई मुस्तकबिल होता है। अगर आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है तो पाकिस्तान की आवाम की जानिब से दिया गया 8 फरवरी का मैंडेट जो है उसको वापस किया जाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो आवाम को खुद करने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया, बाकी तफसील होती है। जी देखिए, हमारी हुकूमत केपी में जो है, इन्होंने केपी के हकूक़ के ऊपर डाका डाला है और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जब केपी की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में मौजूद नहीं है तो हम उस एक्सरसाइज में, जो कि एक फ्रिवलस फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज है, हम उसमें किसी तरीके से भी पार्टिसिपेट करें। केपी के रिप्रेजेंटेशन को टोटली इन्होंने रबिश किया है और सेनेट जो होती है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। हमारी पिटिशन जो है वो पेंडिंग है, वो भी नहीं सुनी गई। नहीं, मैंने कल इस बारे में भी, एक तो रिजर्व सीट्स के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं चूँकि असल हमारा मामला वहाँ था, और जो ये फेडरेशन के ऊपर ज़र्बकारी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये जुर्म किया है। देखें, फेडरल यूनिट्स को एक फेडरल यूनिट के बगैर किस तरह सेनेट मुकम्मल हो सकती है? आर्टिकल 60 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द सेनेट इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसके बाद इलेक्शन होगा। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट तो इलेक्शन हुआ नहीं है, 1/4 तो आपका सेनेट अभी इनकम्प्लीट है। और उसके लिए मैंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है कुछ अपने सेनेटर्स की तरफ से, और उस पर नोटिस हो गए हैं, वो फिक्स है, अभी अनकरीब वो लग जाएगी। तो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न कि हाई कोर्ट ने कल ऑब्जर्व किया है कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये इलेक्शन वॉइड हैं तो हम इसको कालअदम करार दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न
جس میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک منٹ یار کوسچن کرنا ہے. آپ نے کم از کم جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 6 مرتبہ سے زائد مرتبہ تک تمام ساتھیوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. ٹھیک ہے, تو جب اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور ایک ہی پریس کانفرنس میں 6 سے زائد ریپریزنٹیٹیو حکومتی ریپریزنٹیٹیو آپ کے ساتھی پھوٹ جا کے رکھتے تھے ٹاک شوز میں, تو اس وقت جو ہے ذرا سنیے گا, اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس کوئی اور مطالبہ دیکھیں اس وقت آپ جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں ٹاک شو میں بوٹ رکھنے والا کون تھا اور ان کی وابستگی کس سے کس کے ساتھ, اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے وہ. اس لیے یہ آپ نہ کہیے, دیکھیے کیا بات کرتے ہیں. ووٹ دیا ہے, ووٹ اس کو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ہم نے جس وقت ووٹ دیا تھا یا ٹکٹ دی تھی اس وقت یہ بوٹوں کا کام نہیں کرتا تھا. جب اس نے بوٹ والے کام شروع کیے اس کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ آپ کے سامنے ہیں. تھینک یو. تھینک یو جی, بڑی مہربانی, شکریہ.